امیر عباس صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی لڑائی آپس میں ہوتی ہے تو اس سے عوام کا نقصان ہوتا ہے، نئے پروجیکٹ نہیں آتے، معیشت پہ دھیان حکومتوں کا کم جاتا ہے، وہ انگیج کرتی ہے صرف اپوزیشن کو. تو آخر ان جو سیاسی مسائل ہیں ملک کے اندر اس وقت، یہ حل کیسے ہوں گے؟ حل کی طرف ہم کیسے جائیں؟ یہ بہت زبردست اور بہت عام سوال ہے. اب دیکھ لیں کہ حالات تو یہ ہے کہ مسلسل پاکستان میں آپ اگر 70 کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے پہلے تو چونکہ پاکستان میں کوئی انتخابی سیاست اس طرح سے تھی نہیں. 70 میں اگر پہلا الیکشن ہوتا ہے تو اس الیکشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پاکستان تو لخت ہو جاتا ہے. مسلسل پاکستان میں مزاحمت کی سیاست شروع ہو جاتی ہے، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں کسی اور ایشو کے اوپر. پھر ایک تحریک چلتی ہے، وہ تحریک 77 کے مارشل لاء پر ختم ہوتی ہے. پھر پاکستان ایک مقبول لیڈر، اس کو 109 جیسے کمزور کیس کے اندر پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے. اس کے بعد پھر ایک پورا سیاسی طبقہ ہے جو اس عامر کے ساتھ، ضیاء الحق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. دوسری طرف کچھ جمہوری طاقتیں بن جاتی ہیں، ان کی ایک محاذ آپس میں چلتی رہتی ہے. عشیر بات حاصل رہتی ہے ضیاء الحق کی، نواز شریف جیسے لوگوں کو اور اس کی ہم خیال جماعتوں کو، وہ اس کے سائے تلے فرمان چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری طرف کچھ جمہوری قوتیں بن جاتی ہیں. پھر ایک حادثہ ہو جاتا ہے ضیاء الحق کا. پھر 88 کے انتخابات ہوتے ہیں، بے نظیر کو حکومت نہیں دی جا رہی ہوتی. پھر کچھ عالمی مداخلت ہوتی ہے، پھر حکومت دینا پڑتی ہے بے نظیر بھٹو کو. پھر 88 سے لے کے 99 تک آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان وہی کچھ ہو رہا تھا جو آج عمران خان یا نواز شریف کے درمیان ہو رہا ہے. ہم آج کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم 88 سے 99 تک کو بھول جاتے ہیں. ہمارے نوجوان کو بھی نہیں پتا نا کہ 88 سے 99 کے درمیان اس سے بدترین حالات ہوا کرتے تھے. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا. یوں آپ مجھے لائن پہ لے کے مجھے سن نہیں سکتے تھے نا، میں آپ کو کچھ بتا سکتا تھا. بالکل ایسا ہی. اخبارات تھے، اگلے دن اخبار چھپتا تھا، محدود چند صفحات ہوتے تھے، 10 12 15، ان پہ کتنی خبریں آ سکتی تھی. مسلسل ایک سیاسی حیجان تھا. پھر مشرف نے کو کیا، وہ ایک اور ہی دور شروع ہو گیا 7 8 سال کا. اس میں پھر مشرف کی ایک دم چھلی جماعت کھڑی کر دی گئی، قاف لیگ. اس کے بعد پھر NRO ہوا، پھر محتمہ کی شہادت ہو. یعنی ملک میں مسلسل آپ دیکھ لیں کہ ایک سیاسی حیجان رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیں آپ قدرتی آفات ہیں، پاکستان میں زلزلے آئے، پاکستان میں سیلاب. اب اوسطاً ہر 3 4 سال کے بعد پاکستان میں ایک بڑا خونخوار سیلاب آ رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں آپ کے سندھ میں 2022 میں کیا ہوا. جو کچھ ہم چند سال کا قدم طے کرتے ہیں، سیلاب آتا ہے وہ سب بہا کے لے کے چلا جاتا ہے. تو ایک یہ ملک، وہ جو منیر نیازی نے کہا تھا کہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، سفر تیز تر ہے وہ حرکت تیز تر ہے مگر سفر آہستہ آہستہ. کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ملک کہاں ہم اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں. بطور ہم سب، میں بطور صحافی، آپ بطور صحافی، وکیل، دانشور، سیاستدان، فوج، کاروباری لوگ، جج، یہ ہم جو اتنے بااثر انفلوئنشل لوگ ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کا، یہ طے کرنا پڑے گا ہمیں. اب اگر تھوڑا سا یہ عمران خان کی 3.25 سال کی حکومت کے بعد پھر دیکھ لیں آپ، مسلسل پچھلے 2.5 سال سے عدم استحکام ہے. آپ نہیں مار سکتے عمران خان کو. اب دیکھ لیں، مار کے دیکھ لیں، کر لیں آپ ختم. یہ رہا میدان، یہ رہا گھوڑا. آپ اس کو آج اسیسینیٹ بھی کر دیں، آپ آج اس کو اسیسینیٹ بھی کر دیں، میرے یہ الفاظ یاد رکھیے گا، اس کی حکومت ایک بار ضرور بنے گی اس ملک میں. کوئی مائی کا لال اس کی حکومت بننے سے نہیں روک سکتا، چاہے وہ عمران خان کی زندگی میں بنے یا اس کے بعد بنے. کیا کر لیں گے آپ؟ نہیں کر سکتے. ختم کر دیں یہ چیزیں. چلنے دیں خدا کے لیے اس ملک کو کسی طریقے سے. کوئی 10 12 15 سال اس کو چلنے دیں جیسے دنیا میں ملک چلتے ہیں. ہم جس طرح سے اس ملک کو چلا رہے ہیں، یہ کوئی حرکتیں تو نہیں ہیں قوموں کی، یہ کوئی قوموں کے کرتوت ایسے تو نہیں ہوتے آگے بڑھنے والے. یہ تو زوال جن قوموں کو آتا ہے، ان کی تاریخ اگر پڑھیں تو ان کی یہ حرکتیں اور کرتوت ہوتے ہیں جو ہمارے ہیں. تو جو آپ نے کہا کہ یہ سیاسی عدم استحکام ہے، وہ ایک مسلسل ہے. اسی سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے عوامی فلاح کے منصوبے، بالکل ایسا ہی ہے. اسی سے جڑی ہوئی ہے فلاحی ریاست، اسی سے جڑا ہوا ہے قانون پر عمل درآمد کرنا، اسی سے جڑا ہوا ہے لوگوں کے روزمرہ کے مسائل، روزگار، معیشت، صحت، تعلیم، سیکیورٹی. ہر چیز گورننس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور گورننس جڑی ہوئی ہے پالیٹکس کے ساتھ. تو جب آپ پالیٹکس ہی نہیں کرنے دیں گے اس ملک میں، اس کو یا تو اگر کہیں اسٹیبلٹی آتی ہے تو آپ اس میں غیر فطری سیاست داخل کر دیتے ہیں. غیر فطری سیاست یہ ہے کہ سیاستدان قوم میں سے نکلے، قوم اس کو منتخب کرے، قوم اس کو نکالے، چاہے اس کو حکومتیں چاہے ہر 2 3 سال کے بعد گرنا شروع ہو جائے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. گرتی ہیں حکومتیں. جاپان میں اوسطاً ہر 1.5 2 سال کے بعد حکومت تبدیل ہوتی ہے. آج وہ دنیا کی 10 بڑی سپر پاورز میں سے ایک ہے. یہ کوئی حرج نہیں ہے حکومتوں کی تبدیل، لیکن ان کو عوام نکالیں، عوام لائیں، عوام بھیجیں گھر.
कोई उससे मुजायका नहीं है। अभी ये ईरान में देख लें, सदर इब्राहिम रईसी, एक उनका एक अफसोसनाक हादसा हुआ, खामोशी से 40-45 दिन के अंदर इलेक्शन हो गया, नया सदर आ गया। उसी सदर की तकरीब अलबरदारी में कितना बड़ा उनके हाथ सामने हो गया इस्माइल हानिया का। क्या वो मुल्क अब बर्बाद हो जाएगा? नहीं, कौम पे आते हैं मुश्किल वक्त, लेकिन आप किसी प्रोसेस को चलने देते हैं तो फिर लीडरशिप इमर्ज होती है। लेकिन वो कौमें साबित कदम खड़ी हैं कौमें। ईरान को देख लें, वो साबित कदम खड़ी हैं कौमें। जी बिल्कुल। वो देखिए ना, बहरहाल तमाम मुश्किलात के बावजूद आप ईरान की तारीख उठा के देखेंगे, रेवोल्यूशन में कितने लोग मारे गए। तो जैसे इनकलाब आया, इनकलाब के बाद जो पहली पार्लियामेंट थी, पहली पार्लियामेंट पे बम गिराया गया, पहली पार्लियामेंट सारी तबाह कर दी, सारी नई जो लीडरशिप आई थी वो सारी लीडरशिप मार दी गई। फिर 8 साल ईरान ने जंग लड़ी इराक के साथ, 8 साल जंग लड़ी। हम तो 8 दिन की जंग लड़ने की इस वक्त हमारी सकत और हैसियत नहीं, खुदा ना खास्ता अगर हमें किसी मुल्क के साथ जंग लड़नी पड़ जाए, हमारी इस वक्त 8 साल उन्होंने जंग लड़ी इराक और ईरान के साथ। पिछले 30-35 साल से वो अमेरिका के सैंक्शंस को बर्दाश्त कर रहे हैं, इसराइल के साथ उनकी अलग से लड़ाई है। दुनिया में इस वक्त 5-6-7 मुल्कों के अंदर इसके बावजूद उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस कायम रखा हुआ है, ऐसा ही सर्वाइव कर रहे हैं वो। बस आखिर में अमीर अब्बास साहब, क्या कर रहे हैं? इस हुकूमत के लिए आप क्या कहेंगे? ये टेन्योर पूरा कर पाएगी? देखिए, जबरदस्ती, बदमाशी और धौंसधांधी, यार इससे हुकूमतें मुकम्मल करना ये कौन सा कमाल है? ये कौन सी बात है? ताकत और लाठी के जरिए से इससे कबाइल तो चला करते थे, इससे जदीद रियासत तो नहीं चल सकती ना। इस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है। ये ताकत जबरदस्ती धौंस-धांधी के साथ अगर मेरे पर और आप पर हक की हुक्मरानी जता रही है तो ठीक है यार, अब तुम ताकतवर हो, मैं कमजोर हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये वायरली तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें हुकूमत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम डाका मार के हुकूमत में आ जाओ? अगर तुम इलेक्शन से पहले प्री पोल बदतरीन धांधली करके तुम इलेक्शन में आओ, इलेक्शन दिन में रात शाम 5 बजे के बाद तुम धांधली करो, और तुम उसके बाद कहो कि मैं 5 साल किस यदि कुछ थोड़ी सी वो जो ख्वाजा आसिम ने कहा था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई अखलाकियात होती है, कोई ग्रेस होती है। ताकत के साथ तो मैं आपके घर पे घुस जाऊं अगर, और गन पॉइंट में मैं आपके घर पे कब्जा कर लूं, हो नहीं रहा सारा दिन इस मुल्क में? क्या होता है? लोगों की जायदादों पे कब्जे होते हैं, ताकतवर लोगों की जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, कारोबार पे कब्जे कर रहे हैं, कारोबार अच्छा लिए जाते हैं। तो उसमें और फिर एक रियासत में क्या फर्क है? अगर रियासत के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह से स्टेट ने बिहेव करना है, डंडे के और सोटी और लाठी के जरिए से, तो फिर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर में क्या फर्क रह गया है? हुक्मरानी होती है मोरालिटी के साथ, बिल्कुल डंडे सोटे के साथ हुक्मरानी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बेशर्म हो जाऊं और बेहया हो जाऊं और मेरी खाल मोटी हो जाए और मुझे इस बात का मेरे पर असर ही ना हो, तो फिर तो मैं कुछ भी कर गुजरेगा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, आप लोग हमने वक्त दिया।